خوش آمدید دوستو، آپ سب کا سواگت ہے۔ اسٹاکہولم کے اندر جو اسیرین عراق سے ایک کرسچن تھا، سلوان مومکا، جس نے 2023 میں قرآن کی ایک کاپی کو جلایا تھا، اور اس کے بعد کئی دفعہ اس نے یہ جلانے کی حرکت کی۔ 1923 میں اس پہ بہت جھگڑے ہوئے تھے، ایجیٹیشنز ہوئی تھیں۔ جو اس زمانے کے ایجیٹیٹر تھے ان کو انہوں نے پولیس کی وینز جلا دیں، پولیس والے جو آئے ہوئے تھے ان کے اوپر پتھراؤ کیا، کئیوں کو چوٹ لگی۔ بعد میں سے ان میں سے کئی لوگوں کو سزا بھی ہوئی، ہاں جی، جنہوں نے یہ حرکتیں کی تھیں۔ لیکن سلوان مومکا اور کچھ اور لوگوں نے قرآن جلانے کا جو ہے نا یہ کنٹینیو کیا۔ اب اس بندے کے اوپر کیس چل رہا تھا، اس کی ججمنٹ آنے سے پہلے ہی اس کو سلوان مومکا کو قتل کر دیا گیا۔ کئی لوگوں نے شور مچایا جی کہ سلمان مومکا کے قتل پہ آپ نے دکھ کا اظہار کیوں نہیں کیا۔ بات یہ ہے کہ مجھ سے جو سوال پوچھا گیا ہے لوگوں کا کہ بھی ہوا کیا تھا، تو آئی گیو دا بیک گراؤنڈ، اور بیک گراؤنڈ تو یہی ہے کہ 1923 سے یہ بندہ قرآن شریف جلا رہا ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ جی قرآن میں وائلنٹ ورسز بہت ہیں۔ میں نے یہ بھی بتایا ہے کہ امریکہ کے، بلکہ آئی تھنک امریکہ کی ٹاپ اسکالرز میں سے ایک ہیں بیرنگٹن موئر جونیئر، جن کی ایک پوری کتاب ہے جس میں انہوں نے اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر جو وائلنس پرون پورشنز ہیں ان کے اوپر پوری ریسرچ کی ہے۔ تو یہ صرف قرآن میں ایسی ورسز نہیں ہیں، اگر آپ چاہیں تو آپ باقی جو ریلیجس کتابیں ہیں ان میں سے بھی اس قسم کے پورشن ڈھونڈ سکتے ہیں۔ لیکن دنیا نے کیا کیا ہے کہ اگر کوئی کتاب جلا دے یا مذہب کے اوپر کوئی اوفینسو بات کرے تو اس کو قتل کرنے کا رواج ایک زمانے میں انکوزیشن اسپینش کرتی تھی، دیٹس آل اوور۔ لیکن مسلمانوں میں ابھی بھی اس قسم کا اگر کوئی حرکت کرے تو اس کے یہ خود ہی جا کے اس کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی تک بائی دا وے پتہ نہیں لگا کہ کس نے قتل کیا ہے سلوان مومکا کو۔ پروبیبلٹی تو یہی ہے کہ کسی ایک مسلم گروپ نے یہ کیا ہوگا، لیکن انٹل the culprit is arrested or culprits are arrested, brought to a court، اور اس کے بعد جب تک سینٹنس نہیں آتا we should not pass a judgment۔ اس کی جان لے لینے سے جو اینٹی مسلم سینٹیمنٹ ہے وہ ایکچولی بڑھے گا۔ یورپ کے اندر پہلے سے ہی ایک موومنٹ چل رہی ہے کہ مسلمانوں کو یہاں سے نکالو۔ یہ ٹیررزم اور وائلنس میں بلیو کرتے ہیں۔ اسلام میں کوئی اٹس ناٹ اے ریلیجن آف پیس، اٹس اے ریلیجن آف اگریشن اینڈ اٹ پریچز وائلنس۔ تو اس لیے یہ فٹ نہیں ہے یورپ کے اندر۔ ہالینڈ کے اندر، فرانس کے اندر، اٹلی کے اندر، سویڈن کے اندر، ڈینمارک کے اندر، جہاں بھی آپ، برطانیہ کے اندر اینٹی مسلم موومنٹ اب بہت تیز ہو چکی ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ سلوان مومکا کو مارنے سے کیا اسلام کے خلاف جو لکھنا چاہتے ہیں وہ ختم کر دیں گے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو۔ یہ تو اب ہوتا ہی رہے گا۔ جہاں سے سوشل میڈیا آیا، یو کانٹ ایکچولی go and kill everyone who is critical of Islam۔ لیکن اگر آپ کسی کو مار دیتے ہیں تو اس کے کانسیکوینسز بھی آپ تیار رکھیں کہ سارے یورپ میں وہ قانون ایسے بنائیں گے کہ اس قسم کے لوگوں کو کلیکٹیولی وہ باہر نکالنا شروع کر دیں گے۔
تو 15 سے 20 ملین مسلمان، ان کو ویسٹ والوں نے مسجدیں بھی بنانے کی اجازت دی ہوئی ہے، ان کو اسلامک کلچرل سینٹرز کو حکومت کی طرف سے، میونسپیلٹی کی طرف سے پیسے بھی ملتے ہیں ہر سال بجٹ میں سے، تو ان کو مدد بھی ملتی ہے۔ اسٹاکہولم کی کم کم ایک مسجد میں تو اذان کی بھی اجازت ہے ایک خاص دائرے کے اندر۔ تو جہاں ویسٹ کی ڈیموکریٹک ریلیجس فریڈم کی بات ہے، وہ اپنی پوری کرتے ہیں ریکوائرمنٹس، لیکن مسلمانوں کو بھی کے اوپر بھی ایک فرض ہے کہ اگر آپ نے سویڈن میں رہنا ہے تو وہاں کے قانون کے مطابق آپ کو رہنا پڑے گا، یورپ کے قانون کے مطابق رہنا پڑے گا۔ جو ججمنٹ آئی ہے اب، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ سلوان مومکا جو ہے وہ اس نے مس یوز ابیوز کیا ہے فریڈم آف ریلیجن کو، اور یہ کوئی آبجیکٹو تنقید نہیں ہے قرآن کے اوپر، بلکہ یہ ایک خاص گروپ کو ٹارگٹ کیا گیا مسلمانوں کو، تو اس کو ایک سزا ہوئی اور ایک جرمانہ ہوا، لیکن ناؤ دا مین از ڈیڈ۔ تو یہ بھی آپ دیکھیں کہ سویڈش کورٹ نے سلوان مومکا کو گلٹی قرار دیا ہے، یعنی مجرم قرار دیا ہے۔ کوئی نہیں چاہتا کہ سویڈن کے اندر ایک مذہبوں کی جنگ شروع ہو جائے، اس جنگ کے اندر زیادہ تو مسلمان ہی زد میں آئیں گے۔ یار کوئی عقل کی بات آپ لوگوں کو سوچنی چاہیے۔ میرے خیال سے وہ سویڈز سے بات کریں، وہ کہیں جی آپ بائبل جلانی شروع کر دیں، وی کونٹ گیو اے ڈیم، دیز آر جسٹ بکس، سم پیپل تھنک دے آر ورتھ ریڈنگ، سم پیپل تھنک دے آر ناٹ ورتھ ریڈنگ۔ سو کوئی کتاب جلاتا ہے تو وہ، اور کوئی نہیں جلاتا تو وہ، دونوں اپنی اپنی چوائسیز ہیں۔ تو میرے خیال سے یورپ نہیں ڈرے گا ان چیزوں سے کہ آپ نے ایک بندے کو مار دیا ہے، بلکہ اس کا مسلمانوں کو بہت نقصان ہوگا۔ آئی ایم کنونسڈ اباؤٹ دیٹ، اور یہ بات یہاں پہ نہیں رکنی۔ لیکن سلوان مومکا اور اس قسم کے لوگ چاہتے یہ ہیں کہ جو مسلمان سیٹلڈ ہیں وہاں پہ، ان کی زندگی جو ہے وہ مشکل کی جائے، اور وہ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ شو کیا جائے کہ مسلمان جو ہیں وہ وائلنس پرون ہیں، اور اس کے قتل کے بعد ایکچولی یو پروو دیئر پوائنٹ، سو یو پلے انٹو دا ہینڈز آف پیپل ہو وانٹ کہ مسلمانوں کی پریزنس ویسٹرن یورپ میں یا ویسٹ کے اندر جو ہے اس کے اوپر ایک کویشچن مارک لگ جائے، اور ان کو یہاں سے نکالا جائے کسی نہ کسی بہانے سے۔ کئی سیاست دانوں نے تو کہا بھی ہے کہ ان کو نکالو، یہ فٹ نہیں ہے یورپ میں رہنے کے لیے۔ تو اس قسم کے قتل کو سیلیبریٹ کرنا، مجھے کچھ دوست بتا رہے تھے پاکستان میں خوشیاں منائی گئی ہیں، اور تو اور یو کے میں خوشیاں منائی گئی ہیں۔ آئی تھنک دس از ایبسلوٹلی دا رانگ تھنگ ٹو ڈو۔ کسی کی جان لے لینے سے یو ڈونٹ پروو یور پوائنٹ، یو کین اونلی پروو یور پوائنٹ بائی رائٹنگ اے بیٹر بک ان ڈیفینس آف دا قرآن اور اسلام، اور کچھ لوگ وہ کرتے بھی رہتے ہیں۔ ہاں جی، تو میرے خیال سے یہ جو سیلیبریشنز ہیں یہ بالکل غیر مناسب ہیں، اور میرے خیال سے اس کو بالکل پسند نہیں کرنا چاہیے ان لوگوں کو جو ہیومن رائٹس میں یقین رکھتے ہیں، جو وائلنس کے خلاف ہیں، جو ٹیررزم کے خلاف ہیں۔ اس کا نقصان ہوگا مسلمانوں کو ویسٹرن سوسائٹیز میں جو رہتے ہیں۔ آئی ایم شیور آف دیٹ۔ کوئی ڈرتا نہیں ہے ایک بندے کو قتل کر دینے سے۔ آفٹر آل پولیس، آرمی، ان کی انٹیلیجنس سروسز، وہ کس لیے ہیں؟ وہ دے آر آل گیدرنگ انفارمیشن اینڈ دے ول آئیڈینٹیفائی دیز گروپس اینڈ ٹرائی ٹو گیٹ دیم آؤٹ آف یورپ۔ زندگی جو ہے عام مسلمانوں کی، جو ان چیزوں میں حصہ نہیں لیتے، اپنا کاروبار کرتے ہیں، نوکری پہ جاتے ہیں، اپنے بچوں کو پالتے ہیں، ان کے لیے یہ زندگی ان کی مشکل میں ڈال دیں گے۔ سو آئی ڈونٹ سی دا پوائنٹ کہ سلوان مومکا کو مارنے سے کیا بہت بڑا پوائنٹ ہم نے پروو کیا ہے۔
بلکہ کسی کی جان لے لینا جو ہے فرام اے ہیومن رائٹس پوائنٹ آف ویو اٹس اے کرمنل ایکٹ اینڈ اٹ شوڈ بی کنڈیمڈ. اس کو اور طریقے ہیں چیلنج کرنے کے, ڈیبیٹ ہو سکتا تھا اس کے ساتھ. ہاں جی, یہ طریقے تھے. اس کو مار دینا جو ہے وہ تو مسلمانوں کے لیے ایک پرابلم ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اسلام ایک امن کا دین ہے اور ساتھ ہی آپ کوئی کریٹیکل بات کرتا ہے تو اس کو قتل کر دیتے ہیں, تو یور اون کریڈیبلٹی بیکم زیرو. یو لوز دا کریڈیبلٹی, یعنی جس سے کہ دنیا آپ کی بات مانے. سو آئی ول اینڈ آن دس کہ یہ ایک بڑی ٹریجک ایونٹ ہے, اور سلمان مومکا کو مارنا جو ہے یہ بالکل غیر مناسب تھا, غیر انسانی حرکت تھی. اس نے جو گستاخی کی ہے اس کا جواب اس کے ساتھ ڈیبیٹ کرنے سے ہو سکتا تھا. اور جیسے میں نے کہا کہ یہ صرف قرآن کے اندر ہی وائلنٹ ورسز نہیں ہے, یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ جو یہودیوں کا ہے اور نیو ٹیسٹمنٹ جو کرسچنس کا ہے, اس کے اوپر پوری کتاب ہے بیرنگٹن مور جونیئر کی, آپ جا کے وہ پڑھ لیں. ہاں جی. سو بلکہ میرے خیال سے ہر مذہبی کتاب کے اندر جہاں امن اور پیار کی بات ہے وہاں کہیں نہ کہیں وائلنس کی بھی بات ہے. ہندوؤں کی کتابوں میں بھی اور باقی جتنے مذاہب ہیں میرے آئی ایم کنونس ان کے اندر آپ کو ایسی پورشنز یا ورسز مل جائیں گی. سو آئی ڈونٹ تھنک دس از سم تھنگ ٹو سیلیبریٹ, دس از ٹو بی کنڈیمڈ. جو اس کو مار دیا, آفٹر آل کورٹ نے تو انہیں مجرم قرار دیا نا سویڈش لا کے مطابق. یہ وکٹری ہے ان لوگوں کی جو سمجھتے ہیں کہ اس نے فریڈم آف اسپیچ کو مس یوز کیا ہے. دا کورٹ ہیز ڈیسائیڈیڈ دیٹ اٹ ہیز بین مس یوزڈ. آپ اسی کو مان لیتے کہ اس کی حرکت کو جو وہاں کے قانون کے مطابق غلط قرار دیا گیا اور اس کو سزا دی گئی ہے, سزائے موت نہیں. سزائے موت تو ہے ہی نہیں اب ویسٹرن یورپ میں, انہوں نے یہ سلسلہ ہی ختم کر دیا. اینی ہاؤ, سمجھ آئے نہ آئے میرا کام ہے بات کرتے رہنا. آل دا بیسٹ, تھینک یو ویری مچ.